شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام صوبوں کی مساوی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے شنگھائی اسپرٹ کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے جنوبی اور وسطی حصوں میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تمام صوبوں کی مساوی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے پختہ عزم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے اضافی فنڈز فراہم کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے بلوچستان میں 27,000 زرعی ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کے منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 75 ارب روپے کے اس منصوبے کے لیے وفاقی حکومت نے 50 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 300 ارب روپے کی لاگت سے کراچی چمن ایکسپریس وے آئندہ 1.5 سے 2 سال میں مکمل کر لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبے میں 9 دانش اسکول بھی قائم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پانی ذخیرہ کرنے کے منصوبوں کے لیے بجٹ میں 368 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ کچھی کینال منصوبے پر کام تیز کیا جائے گا اور اس بات پر بھی زور دیا کہ اس کا نام تبدیل کر کے پاکستان کینال رکھنا چاہیے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے شنگھائی اسپرٹ اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان روابط کے فروغ اور مشترکہ ترقی کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج جمہوریہ کرغز کے شہر چولپان آتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کرغز قیادت کی گرم جوشی پر مبنی مہمان نوازی اور اجلاس کے بہترین انتظامات پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام آباد مذاکرات اور اس کے بعد ہونے والی اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کا ذکر کیا، جو مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہم منصبوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو تسلیم کیا اور سراہا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان رواں سال ستمبر میں شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہان مملکت کونسل کے چیئرمین کا عہدہ سنبھالنے اور آئندہ سال تنظیم کے سربراہی اجلاس میں تمام رکن ممالک کا پاکستان میں خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج جمہوریہ کرغز کے شہر چولپان آتا میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاک چین دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور کثیر جہتی فورمز میں تعاون پر خوشگوار اور مفید تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں اپنے خطاب کے دوران علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف کرنے پر وزیر خارجہ وانگ ژی کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کی قائم کردہ کابینہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس میں ڈرگ پرائسنگ کمیٹی اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کے پالیسی بورڈ کی سفارشات پر غور کیا گیا۔ اجلاس کی صدارت وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کی۔ کمیٹی کو ڈریپ کی جانب سے ادویات کی نئی قیمتوں کے تعین، قیمتوں سے متعلق دیگر معاملات اور ضروری ادویات کی دستیابی کے بارے میں سفارشات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں سے متعلق فیصلے شفاف، ٹھوس شواہد پر مبنی، باہمی مشاورت کے ذریعے اور عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے جانے چاہیے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین مستعفی ہو گئے ہیں۔ وہ اپریل 2023 سے صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔
اور محکمہ موسمیات نے کل سے پیر تک ملک کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں دور دور تک تیز ہواؤں، گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کے کم دباؤ کے باعث مانسون ہوائیں ملک کے جنوبی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں سندھ، پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں وسیع پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شدید بارشوں کے باعث گجرانوالہ اور لاہور میں شہری سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں، جبکہ بہاولپور، رحیم یار خان، سکھر، شہید بینظیر آباد، حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، سانکھڑ، خیرپور، مٹھی، میرپور خاص، عمرکوٹ، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو الایار، سیالکوٹ، ملتان اور فیصل آباد میں بھی سیلابی صورتحال کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے سیاحوں اور مسافروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس دوران محتاط رہیں۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔